हम में से ना हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई दुख, डिप्रेशन, कुछ भी एंग्ज़ायटी ज़रूर मौजूद है। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं आया जो कि खुशी-खुशी आया और खुशी-खुशी ही वापस चला गया। देखिए, इंसान दुनिया में आता भी रोता हुआ है और कह लें कि जब वो जाता है तो लोगों को रोता हुआ छोड़ कर चला जाता है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो कई अनकही दुख की कहानियाँ अपने दिल में लिए ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि परेशानियाँ, मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा तो हैं, लेकिन हम इनसे कैसे निपट सकते हैं, ऐसी कौन सी आदतें अपना सकते हैं, ऐसा कौन सा तरीका अपना सकते हैं कि जिसको अपना कर हम इनसे बाहर निकल सकते हैं, इनसे कहने के मुकाबला करने की ताकत हम में पैदा हो सकती है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैं आपको वज़ाइफ बताऊंगी, बहुत ऑथेंटिक, बहुत आज़मूदा, जो मेरे अपने जो है आज़मूदा हैं और अल्लाह के हुक्म से लाज़मी ही मेरे मुश्किलात, परेशानी अल्लाह पाक ने हल की हैं। आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, तो पूरी वीडियो लाज़मी देखिएगा, स्किप मत करिएगा, एंड तक पूरी वीडियो देखिए। अगर आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो वेरी गुड। तो जी, आज के व्लॉग में जी आपको कुछ मनाज़र आएंगे नज़र। ये हैं जी मरी के मनाज़र। तो बस कुछ घूमने शूमने गई थी आपकी बहन, तो बस कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर लिए। और आज इसके साथ साथ हम करते हैं अपना टॉपिक जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हम सब औरतों के दिलों के बहुत करीब है। तो जी, मैं आपसे कह रही थी कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये कह लें कि मुश्किलात का घर है। जहाँ एक तरफ खुशियाँ हैं, वहाँ अचानक ही कोई ना कोई गम भी आ सकता है, आ जाता है। तो इन सब से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जी देखें, हमें अल्लाह पाक पे तवक्कल रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़, इवन एक पत्ता भी है ना, तो वो अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं हिल सकता। इवन कोई आज़माइश जो है ना, वो अल्लाह के हुक्म के बग़ैर आप पर नहीं आती। और उसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि मैं किसी भी जान पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं ना, तो ये सोच लें कि अल्लाह ने अगर हमें कोई गम, कोई आज़माइश दी है, तो वो उसकी इस्तिताअत हम में है, तो हम पे ये गम आए हैं, तो इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी ही होगी। सबसे पहला काम जो है कि अल्लाह पे तवक्कुल रखें। दूसरा ये कि ये सोचें कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। मैंने कसम से जब से ये सोच अपनाई ना, तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया कि इवन मुझे ये यकीन है कि मैं, अल्लाह ना करे, तबाह व बर्बाद भी हो जाऊँ ना, तो मेरे रब की, मेरे मालिक की ना उसमें कोई बेहतरी होगी, क्योंकि वो बेहतर जानता है, मैं नहीं जानती। जो वो जानता है ना, मैं नहीं जानती। और इसके बाद आप ये देखें कि अल्लाह के नबी, अंबिया कराम, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, क्या उनसे बढ़कर भी कोई इबादत गुज़ार, नेक और अल्लाह का प्यारा होगा? तो जब वो लोग आज़माइशों से नहीं बच सके, जब उन्होंने इतनी आज़माइशें सही और सब्र से काम लिया, अल्लाह पर तवक्कल किया और कभी जो है वो कह लें कि नाशुक्री नहीं की, तो हम कहाँ के भी जो हैं वो कह लें कोई स्पेशल हैं। ठीक है, वैसे तो हर कोई ही अल्लाह पाक के लिए स्पेशल है, अल्लाह की क्रिएशन है, हम स्पेशल हैं, हमें अल्लाह ने क्रिएट किया है। लेकिन साथ साथ आज़माइशें भी जी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो बस इन आज़माइशों को हंस कर, मुस्कुरा कर, सब्र से, तवक्ल से, अल्लाह पर यकीन रखते हुए फेस करना चाहिए। तो मुश्किलात अब क्या क्या होती हैं? किसी को रिस्क की मुश्किल है, किसी का रिस्क तंग है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास औलाद नहीं है, कोई जॉब के लिए तरस रहा है, कोई ज़हनी सुकून के लिए तड़प रहा है, कोई किसी बीमारी से लड़ रहा है, कोई किसी का कोई बीमार है, वो उसकी बीमारी की वजह से परेशान है। तो बस जी, ये जो मुश्किलात है ना, बस इनसे निपटने के लिए अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला का ज़िक्र अस्कार करें, नमाज़ों को जो है वो बिल्कुल पकड़ लें, अल्लाह ताला के ज़िक्र को थाम लें, अल्लाह का रस्सी को थाम लें, कुरान पाक को थाम लें। जब हम अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं तो यकीन करें आपका दिल अल्लाह पाक बहुत मज़बूत कर देते हैं। जो बंदा अल्लाह के साथ कनेक्टेड है ना, तो आई एम 101% श्योर कि
اس کا جو دل ہے بہت مضبوط ہو جاتا ہے. اس میں دکھوں کے ساتھ مشکلات کے ساتھ نپٹنے کی ایسی کوئی جادوئی قسم کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے نا کہ بس کیا ہی میں پھر بتاؤں. آپ میں سے بہت سی بہنیں جو ہیں وہ اس قسم کی مشکلات سے گزری ہوں گی, ٹراما سے گزری ہوں گی, اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوگا. اور کئی ایسی ہوں گی جو ٹوٹ گئی ہوں گی, لیکن ٹوٹنا نہیں ہے پیاری بہنوں, ہم نے اپنے آپ کو سمیٹ کر سنبھال کر رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ کل ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کہہ سکیں کہ یا اللہ پاک, میں نے آپ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کیا, شکر سے کام لیا. تو اچھا جی, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم جو وظیفہ ہے نا, دیکھیے ہم جو خواتین ہوتی ہیں نا, ہمیں کئی ایسی ہوں گی بیچاریاں جو شوہر کی طرف سے بڑی فکر مند ہوں گی, پریشان ہوں گی, لفٹ نہیں کراتے شوہر, کوئی نہ کوئی مینز ہوتے ہیں نا اس قسم کے جو بیویوں کو بہت تنگ کرتے ہیں, کبھی ذہنی آزمائش دیتے ہیں, کبھی کوئی باہر چکر ہوتا ہے. تو میرا بہت ہی ایک آزمودہ قسم کا جو ہے نا وظیفہ ہے, اور یقین کریں اس کو پڑھ کے نا آپ کا شوہر کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنے گی اور آپ سے پیار کرے گا. آپ کا مینز کہ اس کا رویہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے. اور آپ لوگوں نے یہ کیا کرنا ہے, جو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں, اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد, ٹھیک ہے, 7 بار پڑھنا ہے, اور 7 بار یعنی اپنے ذہن میں تصور میں اپنے شوہر کی کہہ لیں کہ شکل کو رکھتے ہوئے پڑھنا ہے, اور 7 بار پھونک مار دینی ہے. کسی کے دل میں بیون, آپ شوہر ہی نہیں, آپ کسی کے بھی دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں, اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وظیفہ بہت ہی مجرب ہے, بہت ہی آزمودہ ہے, یہ بلیو میں آپ نے کرنا ہے, اور مجھے لازم اپنا فیڈ بیک دینا ہے. تو وظیفہ ہے جی, سم بکمن امیون فہم لا یرجیون. سم بکمن امیون فہم لا یرجیون. سورہ بقرہ کی آیت ہے, اور یہ سپارے کی نا شروع کی آیات میں ہی ہے. اس وقت ریلی سوری مجھے نا آیت نمبر نہیں یاد, لیکن آیت بہت ہی ایزی ہے. سم بکمن امیون فہم لا یرجیون. ٹھیک, یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, نمازوں کی پابندی ساتھ میں لازمی کرنی ہے, اور دوسرا سب سے اہم, اپنی زبان پہ بھی قابو رکھنا ہے. بھئی اگر آپ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں, بدتمیزی کرتی ہیں, تو الٹیمیٹلی شوہر کو غصہ تو کہیں نہ کہیں پھر آتا ہی ہے. تو بس اپنی جو ہے اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کرنا ہے, پیار محبت کا ماحول گھر میں پیدا کریں, اور ساتھ بس یہ اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کریں. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جس بہن کو جو بھی اس قسم کا مسئلہ ہے وہ ضرور اللہ پاک اپنی رحمت سے حل کر دیں گے. ساتھ جی یہ دیکھتے جائیں کیسی خوبصورت ماشاءاللہ اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے. ہماری کوئی اتنا خوبصورت ہے نا, یہ اتنا پیارے پیارے مناظر تھے. میرا کیمرہ اچھے سے کیپچر نہیں کر سکا, میرے کیمرے کی نا اس ٹائم برائٹنس جو ہے نا کچھ ایکسٹرا ہی ہو گئی تھی, میں اس ٹائم نوٹ نہیں کر سکی. تو ٹھنڈ بھی بہت تھی, میں نا مطلب اپنے گھر میں نے خیال ہی نہیں کیا کہ ہماری میں تو ٹھنڈ ہوگی, ہم لون کے کپڑے پہن کے چلے گئے. بچوں کو بھی کوئی کچھ بھی فل سلیوز والے کپڑے نہیں تھے, ان کے بھی ہاف ٹی شرٹس اور پینٹس پہن رکھے تھے انہوں نے. تو وہی لٹرلی یہاں پہ نا کانپنے والا حساب ہو رہا تھا کہ اچھی خاصی سردی تھی. کچھ دن پہلے ہی یہ بات ہے, اچھی خاصی سردی تھی مری میں. اچھا جی, اب دوسرا جو وظیفہ ہے نا, ٹو گیٹ ایوری تھنگ. آپ بہت ہی اچھا وظیفہ, بہت اچھی دعا ہے. آپ کو کوئی بھی زندگی مشکل پریشانی کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس وظیفے کو تہہ دل کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے. جتنی بار آپ پڑھ سکتی ہیں نا اتنی بار پڑھیں. ٹھیک ہے, ایک تسبیح تو لازمی ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ کریں. ٹھیک ہے, ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. بہت پیاری حضرت موسیٰ کی دعا ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے نماز کے بعد. یقین کریں بس آپ اس کے جو ہے نا موت سے پھر دیکھیں گے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا پورا کلام ہی بابرکت ہے, بٹ کچھ دعائیں جو ہیں انبیاء کے ساتھ منسوب ہیں اور اپنا خاص اثر رکھتی ہیں. تو بس آپ لوگوں نے جو ہے نا خلوص نیت کے ساتھ کرنی ہے کوشش. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو کچھ بہنیں اولاد کے معاملے میں پریشان ہوں گی, تو ان کے لیے بھی بہت ہی پیاری دعا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. حضرت زکریا کی دعا ہے یہ. جب ان کی اولاد نہیں تھی تو حضرت یحییٰ کو اللہ پاک نے پھر نوازا تھا, حضرت زکریا کو, تو یہ دعا پڑھتے تھے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. آپ لوگ نوٹ کر لیجئے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین.
بہت ہی بہترین دعا ہے. اچھا مجھے نا یاد نہیں رہا کہ میں یہ آیات کے نا نمبر یاد کر لیتی، بٹ آئی تھنک میں بہت کلیئرلی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، تو آپ لوگ اچھے سے سن لیجئے اور یاد کر لیجئے. اور جی یا سلاموں کا زیادہ سے زیادہ ورد کرا کیجیے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کریں. درود پاک کی کثرت کریں. اپنے ہر منٹ کو، ہر لمحے کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنے کی کوشش کریں. تو یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کون کون سے معجزات ہو رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا فضول قسم کے یہ جو ہے وہ مینس ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کاموں کے دوران. کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا گانا گا رہے ہیں، تو ایسا کرنے کے بجائے اگر ہم کوئی درود پاک کے پڑھتے رہیں، استغفر اللہ کی کیا ہی ماشاءاللہ برکتیں ہیں. کون نہیں واقف استغفار کی برکت سے. استغفار جو ہے وہ ڈیلی زیادہ سے زیادہ کریں. آپ دیکھیں گے کہ ان تمام اذکار کا ایسے آپ کی زندگی میں کرشمے ہوں گے نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. اور میری ایک اور بات یاد رکھیے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کی آزمائش مصیبت حل نہیں ہوتی، تو اس بات پہ یقین ضرور رکھیے گا کہ اس میں بھی رب تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے. اس بات کو تو آپ اپنے پلو سے باندھ لیں کہ کچھ بھی جو ہوتا ہے نا اس میں ہمارے رب کی بہتری ہی ہوتی ہے. جب اس بات پہ آپ کو یقین آ جائے گا نا، تو پھر آپ کی ٹینشنیں کہہ لیں کہ آلموسٹ ختم ہو جائیں گی. اپنی کوشش کریں. اپنا جو ہے آپ نے کوشش کرنا ہی ہے. کوشش تو ظاہری بات ہے ہر بندہ کرتا ہے، لیکن ایک ضد پکڑ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ سے لگا لینی کہ بس ہو ہی جائے کام، ایسا نہیں کرنا. اپنی کوشش کریں، باقی وسیلے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. تو بس جی آج کا ویلاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا لازمی بتائیے گا. جو دعائیں میں نے بتائی ہیں آپ لوگ لازمی پڑھیے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے گا. کسی کے دل میں گھر کرنے کے لیے دعا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اور ٹو گیٹ ایوری تھنگ، کچھ بھی چیز حاصل کرنے کے لیے، مشکلات سے نپٹنے کے لیے دعا ہے ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. اولاد کے لیے دعا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. استغفار کی کثرت کیجیے، درود پاک پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے. بہت سی اذکار ہیں، بہت سی دعائیں ہیں. اگر میں سب پہ ویڈیو بنانا شروع کروں، بولنا شروع کروں، تو شاید ویڈیو ختم ہو جائے گی. بٹ اللہ پاک کے مبارک اذکار نام جو ہیں وہ رحمتیں برکتیں ختم نہیں ہوں گی. تو بس آپ لوگوں نے خلوص نیت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. آج کا ویلاگ کیسا لگا لاسٹ میں مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا پیاری بہنوں مت بھولے گا. سبسکرائب نہیں کرنا تو ویڈیو کو لائک تو لازمی کرتے جائے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.